بارش میں رائڈ، 7 بلوچی سجی اور یہ مٹن دم پوخ اور یہ مناظر۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ یہ پشاور اور اسلام آباد سے صرف 2.5 گھنٹے کی دوری پہ واقع ہے تو آپ کو عجیب نہیں لگے گا؟ جی ہاں، یہ ہے KPK میں بنیر کا ایریا جو کہ چنگلائی کے قریب ہے۔ اس کو ڈمبرو ڈیری بھی کہتے ہیں اور ٹپیالہ بھی کہتے ہیں۔ تو کہانی کچھ یوں شروع ہوئی تھی کہ ہم سوابی بائکرز کے گروپ نے عید کے تیسرے دن یہ ارادہ کر لیا کہ کہیں آس پاس گھومنے چلتے ہیں۔ تو کافی مشاورت کے بعد ہم نے یہ ایریا ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں پہ چلتے ہیں، مگر ہمیں کیا پتا تھا کہ اس دن بارش بہت زیادہ ہوگی۔ مگر ہم نے بارش کی فکر کیے بغیر اپنے ارادے کر لیے مضبوط اور نکل پڑے چنگلائی کے سفر پہ۔ ہم 5 بائکرز تھے اور راستہ بھی خراب تھا، ساتھ میں موسم بھی بہت زیادہ خراب تھا، لیکن ہم نے کہا کہ چلو اس کو انجوائے کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر بائکرز جو ہے اپنے موٹر سائیکل اسی ویٹ میں کھڑے کیے ہوتے ہیں کہ کب بارش رکے گی، لیکن ہم نے کہا کہ چلو اسی بارش میں اس رائڈ کو انجوائے کرتے ہیں اور ہم نکل پڑے۔ کچھ ہی دیر ہم پہنچ گئے تھے چنگلائی پہنچتے ہی ہمیں بھوک لگی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بارش بھی ہو رہی ہے اور ساتھ میں ایک کباب کی کڑھائی بھی لگی ہے جس میں چپلی کباب جو ہے تل رہے ہیں۔ تو ہم نے ارادہ کیا کہ چلو یہاں سے کچھ چپلی کباب ہڑپ لیتے ہیں۔ کباب کھانے کے بعد ہم کچھ کھانے پینے کی چیزیں لینے میں مصروف ہو گئے۔ کھانے پینے کی چیزیں لیتے ہی ہم دوبارہ اپنے سفر کی طرف نکل پڑے، اور جو ہی ہم ٹاپ تک پہنچ گئے تو یہ حسین مناظر ہمارا استقبال کر رہے تھے، جس کو دیکھتے ہی ہمارے سارے بائکر ناچنے لگے، کیونکہ اتنے قریب ہمیں اتنے خوبصورت منظر ملیں گے ہم نے یہ سوچا نہیں تھا۔ ہم جو آگے بڑھتے رہے، ہم بادلوں میں چھپتے رہے، پر اتنا دھند تھا کہ ہمیں قریبی فاصلے میں بھی ایک دوسرے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ راستہ کافی مشکل تھا، لیکن ہم نے یہ ارادہ کیا تھا ہم ہمت نہیں ہاریں گے، اور ہم فائنلی پہنچ گئے تھے اپنے ڈیسٹینیشن پہ۔ اب یہاں پہنچتے ہی ہمیں ایک بکرے کا بندوبست کرنا تھا، تو پہنچتے ساتھ ہی ہم نے ایک بکرا خرید لیا۔ جب ہم یہاں پہ پہنچے تو یہاں پہ بارش ہو رہی تھی۔ ہم نے پہلے سے ہی بکرے کا انتظام کر لیا تھا اور اس کو ذبح کر لیا تھا۔ بکرے کے ساتھ ساتھ موسم بہت ہی خوبصورت تھا۔ یہ پوری وادی جو ہے بادلوں میں چھپی ہوئی تھی، اور اس طرح کا منظر میں نے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو بکرے کو صاف کرتے ہی ہم نے اس کو ایک ٹیبل کے اوپر بچھایا، اور ہم نے ایک سٹیل راڈ پکڑا جس میں ہم نے بکرے کو باندھ لیا۔ چونکہ بارش ہو رہی تھی تو ہمیں باہر کوئی جگہ جو ہے ایسی نہیں ملی جہاں پہ ہم آگ لگا سکے، تو ہم ایک روم کے اندر گئے، وہاں پہ ہم نے ایک کھڈا کھودا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم لیمو کا رس نکالتے رہے، کیونکہ لیمو کا رس اس بلوچی سجی کے لیے بہت ضروری تھا۔ ساتھ میں ہم لکڑیاں جو ہے اس کو کاٹنے میں مصروف ہو گئے، کیونکہ اس بلوچی سجی کو ہم نے کم از کم 4-5 گھنٹے دھیمی آگ کے اوپر پکانا تھا، جس کے لیے بہت ساری لکڑیوں کی ضرورت تھی۔ تو ہم نے لکڑیاں اکٹھی کر کے اس کو جلانا شروع کیا، تاکہ نیچے کوئلے کی طرح آگ جمع ہو جائے، اور پھر اس کی تپش پہ ہم اس پورے بکرے کو رکھے، کیونکہ یہ ایک لمبا پروسیس تھا، تو اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ویٹ کرنے کی ضرورت تھی۔ جو ہی آگ کی تپش کم ہو گئی تو ہم نے بکرے کو آگ کے اوپر رکھا، اور ساتھ ساتھ ہم نمک اور لیمو کا رس جو ہے بکرے کے اوپر نچوڑتے رہے، تاکہ یہ اچھی طرح نرم ہو جائے اور آہستہ آہستہ پک جائے۔ پیچھے کے جو 2 ران تھے اس سے ہم نے دم پخ بنانے کا ارادہ کیا تھا، تو میں نے اس سے دم پخ پہ لگایا۔ یہ بھی کم از کم 3 گھنٹے کا پروسیس تھا۔ دم پخ کو دم پہ رکھنے کے بعد میں دوبارہ گیا اور میں نے دیکھا کہ سجی کا کیا حال ہے۔ تو ماشاءاللہ جب میں یہاں پہ آیا، سجی بہت ہی مزے کی دکھ رہی تھی، اور ہمارے سرجی جو ہے اس کو پکانے میں مصروف تھے۔ کبھی اس کے اوپر لیمو کا رس نچوڑتے رہے تو کبھی نمک۔ 4 گھنٹے کے بعد جا کے سجی تیار ہوئی، اور میں مصروف ہو گیا روٹیاں بنانے میں۔ روٹی بنانے میں بہت زیادہ مزہ آیا، اور یہاں پہ لکڑیاں تھی تو لکڑی کی آگ پہ میں نے یہ روٹیاں پکائی۔ جو ہی روٹیاں ریڈی ہو گئی تو ہم نے سجی جو ہے وہ آگ سے اتاری، اور سارے دوست مل کے اکٹھے چٹائی پہ بیٹھ گئے، ساتھ کچھ کولڈ ڈرنکس بھی منگائی۔ سجی کی پہلی بائٹ لیتے ہی مجھے جو مزہ آیا وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی جوسی اور ذائقے دار سجی میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھائی تھی۔ سجی ختم کرنے کے بعد ہم دم پخ
کھانے کی طرف بڑھ گئے۔ جو ہی ہم نے دمپوخ دیکھا تو وہ بہت ہی مزے کا، جوسی اور ٹینڈر بنا ہوا تھا، جس سے سارے دوستوں کو دوبارہ بھوک لگ گئی اور کچھ ہی دیر میں پورا دمپوخ جو ہے وہ بھی ہم چٹ کر گئے۔ اب پورا بکرا کھانے کے بعد اس کو ہضم بھی تو کرنا تھا، تو انتخاب بھائی مصروف ہو گئے ادرک والا قہوہ بنانے میں۔ اس کا ماننا ہے کہ یہ دوائی ہے، اس کے بغیر آپ بکرا ہضم ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہم پوری رات یہاں پہ بیٹھے رہے اور قہوہ پیتے رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ گپے لگاتے رہے۔ یہ ایک بہت حسین رات تھی، کیونکہ باہر بارش ہو رہی تھی اور اندر ہم بیٹھ کے سارے ایک دوسرے کے ساتھ گپے لگاتے رہے۔